جذبوں کی تجارت، رائٹر آسماں سعید، ایپیسوڈ نمبر 48۔ کریم نے رضا کو کال بند کر دی تھی۔ وہ شہاب سلطان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم یہاں خیریت تو ہے؟ کریم نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر رکھے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے پیوست کیے لہجے میں حیرت لیے شہاب سلطان کی طرف دیکھا جو قدم قدم چلتا ہوا کریم کی ٹیبل کے پاس آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارے آفس نہیں آ سکتا؟ اگر تم آ سکتے ہو تو کیا مجھے یہاں پر آنا منع ہے؟ شہاب سلطان نے کہتے ہوئے پیکٹ ٹیبل پر رکھا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ جمائے کریم کی طرف دیکھا۔ آ سکتے ہو تم، کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن مجھے لگا کہ شاید تمہارے یہاں آنے کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، جو یقیناً ہی کوئی گھٹیا وجہ ہوگی، اور دوسری بات کہ تمہارے یہاں آنے پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزرے۔ کریم کی طنزیہ بات پر شہاب کے چہرے پر ایک پھیکی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آج کریم کے ہر طنز برداشت کرنے کی ہمت لے کر وہاں پر بیٹھا تھا۔ کریم نے شہاب سلطان کا لہجہ نوٹ کیا تھا، جس کے لہجے میں وہ دم نہیں تھا، وہ انا نہیں تھی، وہ غرور نہیں تھا، وہ بجھا ہوا تھا، بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ایک رات میں ہی گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ گندمی رنگت والا بہت پروقار شخصیت والا شہاب سلطان تھا، اور آج وہ ایک ہارا ہوا انسان تھا جس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں تمہیں کچھ دکھانے کے لیے آیا ہوں کریم۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تم پر توجہ ہٹا کر کسی اور پر توجہ کروں، بس اسی کی میں سزا پا رہا ہوں، اور شاید مجھے اتنی بھی سچائی نہیں جاننی چاہیے تھی جتنی میں جان چکا ہوں۔ شہاب سلطان کہتے ہوئے وہ پیکٹ کریم کے آگے کیا تھا۔ کریم جو ٹیبل پر اپنی کوہنیاں جمائے بیٹھا تھا، اس نے ماتھے پر بل آتے ہوئے شہاب سلطان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس پیکٹ کو اپنی طرف کیا۔ شہاب سلطان خاموش تھا اور وہ بس ویٹ کر رہا تھا کہ کریم کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ کریم نے پیکٹ کھولا اور اس کے اندر وہ سارے خطوط نہیں تھے، اس کے اندر صرف وہ سچائی تھی جو شاید کریم کو کچھ دنوں میں پتہ چلنے والی تھی۔ اس میں صرف ڈائری کے صفحات تھے اور کریم وہ سارے صفحات کو پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں سرخی گھل رہی تھی، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتا تھا۔ اس نے سارا کچھ پڑھنے کے بعد بڑے ہی تحمل کے ساتھ شہاب سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ شہاب سلطان کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے۔ اسے اپنی ماں کا دکھ تھا کہ مسز ثاقب سلطان نے اس کی ماں کو قید میں رکھا تھا، اور دوسرا اسے صدمہ اس بات کا پہنچا تھا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کو ہی اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے باپ کو مار دیا تھا، ایک بیٹے کے سر پر باپ کی شفقت کو چھین لیا تھا، اور یہ وہی طریقہ کار تھا جس طریقہ کار سے وہ جہانگیر سنجرانی کو مار رہی تھی، لیکن ان کے بچوں نے ان کی جان بچا لی تھی۔ اور یہاں پر شہاب سلطان صرف اکیلا تھا اور بہت چھوٹا تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر خاموشی رہی تھی، کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر پایا تھا۔ آخرکار کریم نے گہرا سانس لے کر وہ پیکٹ دوبارہ سے شہاب کی طرف کیا تھا۔ شہاب، میں تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتا، اور رہی بات میری ماں کی، تو میری ماں اب میرے پاس محفوظ ہے۔ انہوں نے جو بھی ظلم برداشت کیے، جو بھی کچھ کیا، وہ ان کا برا وقت تھا، وہ گزر گیا، لیکن اب وہ میرے پاس ہیں، وہ میرے گھر میں ہیں، تو میں ان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے مسائل کو خود دیکھو، کیونکہ میرا تم لوگوں کے مسائل میں آنا شاید تمہاری ماں کو برا لگے، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں۔ کریم کہہ کر شہاب سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وہ سب کچھ ہار چکا تھا۔ وہ اگر اپنے باپ کا بدلہ لیتا تو اس کی ماں اس کے ہاتھوں سے جاتی، اور اگر وہ کریم کی ماں کا بدلہ لیتا تو پھر بھی اس کی ماں ہی قصوروار ٹھہرتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ کریم کو اس کی ماں کا پتہ چل جائے، اور کریم کے منہ سے اس کی ماں کا سن کر اس کے دل میں جیسے سکون اتر گیا تھا۔ ٹھیک کہا کریم، یہ میرا اور میری ماں کا مسئلہ ہے، میں خود ہی اسے حل کروں گا۔ میرا تمہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے، صرف تم پر ہے۔ وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ایک وقت ساتھ گزارا تھا، اور وہ بہت اچھا وقت تھا۔ میری آنکھوں پر کیسے پٹی بندھی اور میرے دل میں کیسے نفرت بھری، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں بس اس لیے یہاں پر آیا تھا کہ تاکہ تم سے اپنے پچھلے تمام رویوں کی معافی مانگ سکوں جو میں نے اپنی ماں کے کہنے پر کی ہیں، اور میں جانے انجانے میں وہ کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس مجھے تم سے اتنی سی مدد چاہیے کہ اگر میں کسی مشکل وقت میں ہوں تو مجھے کسی کو پکارنے کا حق ملے، تو کیا میں تمہیں پکار سکتا ہوں؟ شہاب سلطان کی آواز میں اداسی واضح محسوس کر رہا تھا۔ کریم، اس نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہاب، جہاں تک تمہاری مدد کی بات ہے تو تم میرے بھائی ہو۔ بے شک ہم ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے۔ تمہیں جب بھی کوئی مشکل آئے اور پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتے۔ اور کریم ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا تو کال گھر سے مشتبہ کی آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے مشتبہ نے اس کو جو خبر دی تھی، اس نے فوراً آنے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ ناہید بیگم کو ہوش آ گیا تھا، اور وہ ہوش میں آتی ہی مسلسل کریم کو پکار رہی تھی، جو سنجرانی ہاؤس کے ہر فرد کے لیے ایک حیرت کی بات تھی کہ ناہید بیگم اتنا عرصہ دور رہنے کے باوجود کریم کو کیسے جانتے ہیں۔ وہی کریم نے فوراً کال بند کی تھی اور شہاب کی طرف دیکھا، جو اب کریم کو اریبہ کے بارے میں بتانے کا سوچ رہا تھا۔ شہاب، مجھے جانا ہوگا، ایک ایمرجنسی ہے، انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ملیں گے، اور فکر کرنے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کریم نے اپنی جگہ سے شہاب کی کرسی کی طرف آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور شہاب بھی کھڑا ہو گیا تھا۔
تھینکس، تم نے یہ سب کہا، لیکن میں سب کچھ خود ہی دیکھ لوں گا، اور جہاں پر مجھے محسوس ہوا تمہاری ضرورت کا تو میں بلا جھجک تم سے مدد مانگنے میں شرمندگی محسوس نہیں کروں گا۔ شہاب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ اس کے دل کا میل صاف ہو گیا تھا، اور وہیں کریم نے بھی اس کو کہیں نہ کہیں معاف کر دیا تھا جو بھی اس نے کریم کے ساتھ کیا تھا۔ کریم جلدی میں تھا، وہ شہاب سلطان کو اپنے آفس میں ہی چھوڑ کر وہ فوراً باہر نکل گیا تھا۔ اس کی ماں کو ہوش آ گیا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ ہوش میں آتے ہی اسے پکار رہی تھی۔ شہاب سلطان نے وہ پیکٹ پکڑا نہیں تھا اور کریم کے آفس سے باہر نکل گیا تھا، لیکن وہ انجان تھا کہ اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ شہاب سلطان جیسے ہی کریم کے آفس سے باہر نکلا، آفس کے گیٹ پر موجود کھڑے شخص جو ایک مزدور کے حلیے میں تھا، اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور مسٹر زبیر کو کال ملا دی۔ اس آدمی کی کال کو سنتے ہی مسٹر زبیر نے فوراً نگین بیگم کو کال ملائی۔ سلطان مینشن میں نگین بیگم صبح کے 8 بجے کے گھر آئی تھی، اور اس نے آتے ہی پورے گھر کو دیکھا تھا۔ ہر چیز ویسے کی ویسے تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ شہاب سلطان ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ وہ قدم قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ بند نہیں ہوا تھا۔ نگین بیگم کو تھوڑا سا شک ہوا، اور اس نے بڑے احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا، کمرے کا پورا جائزہ لیا۔ کمرے کی ہر چیز ترتیب سے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن پریس کیا، لائٹ آن ہو گئی۔ ہر چیز کو اس نے بڑے غور سے دیکھا۔ اسے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا جس سے وہ یہ سمجھے کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے قدم اپنی الماری کی طرف لیے تھے جب اس کو ساتھ والی دیوار پر لٹکی تصویر نظر آئی تھی جو کہیں سے بھی ترچھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے نگین بیگم تھوڑی چھٹکی تھی۔ اس نے فوراً ہی تصویر کو سائڈ پہ کیا اور دروازہ کھلتا گیا، اور جیسے اس نے قدم اندر رکھا، اس کو ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئی۔ اس بک شیلف میں تمام بکس ویسی ہی تھیں۔ اس کی نظر اسی دراز پر پڑی، وہ فوراً آگے بڑھی۔ اس نے وہ دراز کھولا جہاں پر خطوط تھے، لیکن وہاں پر ایک بھی خط موجود نہیں تھا۔ نگین بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی، یعنی کہ شہاب سلطان اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ کمپنی کے اکاؤنٹ چیک کرنا اور اب اس کے کمرے کی تلاشی لینا، اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور آئی ہوگی۔ وہ غصے سے پاؤں پر ٹکتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ شہاب سلطان کے کمرے میں جا کر اسے پوچھے کہ وہ اس کے کمرے میں کیا لینے کے لیے آیا تھا، حتیٰ کہ اسے منع کیا گیا تھا۔ نگین بیگم جیسے ہی شہاب سلطان کے کمرے کی طرف گئیں، جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ شہاب سلطان کی عادت تھی کہ وہ سوتے ٹائم اپنا کمرہ اندر سے لاک کرتا تھا۔ اتنی ہی دیر میں نگین بیگم کے موبائل پر مسٹر زبیر کی کال آ گئی تھی۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کر کے اپنے کان کے ساتھ لگائے ہوئے کمرے کا دروازہ بڑے احتیاط سے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی مسٹر زبیر نے نگین بیگم کو شہاب سلطان کے بارے میں انفارمیشن دی، اس نے فوراً غصے سے دروازہ کھولا تھا پورا، اور بیڈ سامنے خالی پڑا تھا۔ شہاب سلطان کمرے میں نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے مسٹر زبیر، اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ثبوت لگا ہے، اور وہ خط بھی لگے ہیں جو تم بتا رہے ہو۔ وہ ایک پیکٹ لے کر کریم کے آفس گیا تھا، اسی لیے وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس پر نظر رکھنا، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اگر وہ کریم کے آفس جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ کروا دیتے، جو کچھ مرضی کروا دیتے، لیکن کریم تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا اسے۔ تمہیں پتہ ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں لگی تھیں؟ تمہیں پتہ ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں لگی ہیں جس کو میں ساری زندگی چھپاتی رہی تھی؟ نگین بیگم چلانے والے انداز میں فون پر بول رہی تھی، اور دوسری طرف مسٹر زبیر خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ میڈم حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہے؟ مختصر خاموشی کے بعد مسٹر زبیر کی آواز فون میں نگین بیگم کے کان میں پڑی تھی۔ مجھے ہر حال میں وہ میرے سارے پیپر چاہیے جو اس ٹائم پر تم بتا رہے ہو کہ شہاب سلطان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ میں ہے۔ مجھے وہ پیکٹ چاہیے، اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں شہاب کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ مجھے وہ پیکٹ ہر حال میں چاہیے، نگین بیگم نے کہہ کر فون غصے سے بند کیا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گناہوں کا راز کھل جائے اور اس کی اتنی بڑی پلاننگ ساری خاک میں مل جائے جس کے لیے وہ اتنی محنت کر چکی تھی۔ وہ اپنے مقصد کے بہت قریب تھی۔ اگر یہ پیپر سنجرانی ہاؤس جہانگیر سنجرانی کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ اس کو اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے، ثبوت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نگین بیگم کو پھانسی کی سزا بھی دلوا سکتا تھا، اور آج تک نگین بیگم نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ شہاب سلطان کریم کے آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اسے مسٹر زبیر کی کال آئی تھی۔ اس نے زبیر کی کال اٹینڈ کی۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ مسٹر زبیر پر اعتماد کرتا تھا۔ اس نے جیسے زبیر کی کال اٹینڈ کی، مسٹر زبیر نے اسے اس کی اگلی میٹنگ کی جگہ پر آنے کا کہا جہاں پر کچھ کلائنٹس اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہیں اس کی میٹنگز وغیرہ فائنل کرتا تھا، اور شہاب سلطان اس کی کال کو سنتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف نکل گیا تھا۔ کریم سنجرانی اپنے آفس سے اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے جلد از جلد گھر پہنچا تھا، اور جیسے ہی اس نے گیسٹ روم کی طرف قدم بڑھائے تھے اور اس گیسٹ روم میں سبھی موجود تھے اور اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی تھی، کریم کہاں ہے؟ میں نے کریم سے بات کرنی ہے، کریم کہاں ہے؟ کریم نے اپنی ماں کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی تھی، لیکن وہ اسے کیسے جانتی تھی؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے۔ جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا تھا، اور وہیں تنزیلہ بیگم اور انوال، امسل، مجتبیٰ، آفاق اور حورین سبھی کریم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کریم تم آ گئے میرے بیٹے، اس کو بچا لو، میری بچی کو بچا لو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ناہید بیگم نے روتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا، اور وہیں ناہید بیگم کی بات سن کر جہاں پر کریم کے قدم رکے تھے وہیں سب کے چہروں پر حیرت آئی تھی کہ ناہید بیگم کس بچی کی بات کر رہی ہیں۔ ماں جی آرام سے، آپ پہلے پانی پئیں،
پھر بتائیں کس بچی کی آپ بات کر رہے ہیں، کون اسے مار دے گا؟ آپ آرام سے بتائیں، میں چلا جاؤں گا اسے لینے کے لیے، پہلے آپ یہ پانی پئیں۔ کریم نے نہایت تحمل کے ساتھ پانی کا گلاس لیا جو تنزیلہ بیگم کے ہاتھ میں تھا اور ناہید بیگم کی طرف کیا۔ ناہید بیگم نے کریم کی طرف دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے جس میں اس نے گلاس پکڑا ہوا تھا۔ کریم، اسے بچا لو، میری بچی کو پلیز بچا لو، وہ کہتی ہے کہ تم اس کے دوست نہیں، تم اس کے بھائی ہو اور تم اسے بچانے لازمی آؤ گے، میری بچی کو بچا لو، وہ درندہ اسے مار دے گا، میری اریبہ کو بچا لو۔ ناہید بیگم کے منہ سے جیسے اریبہ کا نام نکلا وہاں پر سبھی کے وجود میں جیسے جان نکل گئی تھی۔ ناہید بیگم کون سی اریبہ کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اریبہ منصور کی بات کر رہی تھی؟ لیکن کون درندہ اسے مارنے والا تھا؟ اپنی ماں کی بات سن کر کریم کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یہ الفاظ یقیناً اریبہ کے تھے اور وہ اسے اکثر یہی کہتی تھی کہ تم میرے دوست بھی ہو، بھائی بھی ہو۔ اس نے فوراً سے پہلے گلاس تنزیلہ بیگم کی طرف کیا تھا اور ناہید بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ ماں جی مجھے بتائیں کہاں ہے اریبہ اور کون درندہ، کون اسے مارنے والا ہے، مجھے بتائیں، اس کا نام بتائیں، کون ہے جو اریبہ کو مارنے لگا ہے؟ کریم کے یہ پوچھنے پر ناہید بیگم نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کا شوہر ہے، اس کا نام حارب ہے، وہ اسے مار دے گا، وہ روزانہ آ کر اسے مارتا تھا اور اب بھی اسے مار دے گا۔ اس نے مجھے رہا کیا کہ میں جا کر تمہیں بتاؤں اور تم اسے چھڑوانے کے لیے آ جاؤ۔ ناہید بیگم کے منہ سے یہ ساری بات سن کر تنزیلہ بیگم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اگر پیچھے امسل نہ کھڑی ہوتی تو تنزیلہ بیگم کو سہارا نہ دیتی، وہ یقیناً زمین پر گر چکی ہوتی۔ جہانگیر سنجرانی جو کل سے اس واقعے سے اپسٹ تھے، حارب کا اور اریبہ کا سن کر ان کے پیروں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ وہ اب اس عمر میں اتنے بڑے بڑے صدمے کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ آفاق نے آگے بڑھ کر جہانگیر سنجرانی کو حوصلہ دیا تھا اور کریم کی دماغ کی رگیں پھول رہی تھی۔ حارب اریبہ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حارب اریبہ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اس نے اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ماں جی مجھے بتائیں اریبہ کدھر ہے؟ آپ مجھے ساری تفصیل بتائیں، ہم ابھی جا کر اسے لے کر آتے ہیں۔ کریم کے کہنے پر ناہید بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا مجھے گھر کا نمبر نہیں پتا، لیکن جہاں سے تم نے مجھے لیا تھا وہ اس جگہ پر گھر ہے، بلیک اور گرے کلر کا گھر ہے اور اس کا گیٹ بھی بلیک کلر کا ہے۔ اس کے ارد گرد کوئی گھر نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے سنسان ہے۔ بیٹا جلدی جاؤ، میری بچی بہت پریشان ہوگی، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ناہید بیگم نے جیسے کریم کو حارب کے گھر کا پتہ بتایا تھا، کریم فوراً بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے گردن موڑ کر آفاق کی طرف دیکھا تھا اور پھر مجتبیٰ کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ ممی جی آپ ان سب کو سنبھالیں، میں اریبہ کو لے کر آتا ہوں۔ کریم کے منہ سے ممی جی کا لفظ نکلا تھا تنزیلہ بیگم کے لیے، اور وہیں ناہید بیگم نے سر اٹھا کر اپنے پاس کھڑی اپنی اس دوست کو دیکھا تھا جو ہمیشہ سے اس کے ہر مشکل وقت میں مدد کرتی تھی، اور اس نے کریم کو بھی سنبھالا تھا۔ ناہید بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ وہ اس کا اتنا بڑا احسان کیسے چکا پائے گی۔ اس کے اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر اتنا بڑا کیا تھا۔ کریم آفاق اور مجتبیٰ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے باہر کی طرف نکل گئے تھے۔ آفاق کریم کے ساتھ بیٹھا تھا اور مجتبیٰ پیچھے تھا۔ تینوں کا غصے سے برا حال تھا۔ حارب اس حد تک جا سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کریم بھائی، حارب بھائی نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ تو اریبہ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے اور شادی کی تھی۔ مجتبیٰ نے کریم کی طرف دیکھ کر سوال کیا جس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئے تھے۔ کریم کے پاس مجتبیٰ کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ آفاق کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حارب اریبہ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ تو اس کے لیے اس کا جولی سا اور خوشیاں بکھیرنے والا بھائی تھا، وہ جو سب کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آتا تھا۔ اس کے کان میں کریم کی بات گونج رہی تھی کہ اگر اس سب میں کہیں نہ کہیں حارب ہوا تو۔ آفاق کے اندر سے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شاید وہ اعتبار تھا، یقین تھا جو وہ حارب پر کرتا تھا، اور اس کا یہی ٹوٹا ہوا بھروسہ اور مان غصے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ شہاب سلطان مسٹر زبیر کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک ویران جگہ تھی جہاں پر دور دور تک کوئی بلڈنگ نہیں تھی، بس سامنے زیر تعمیر بلڈنگ تھی جس کے اوپر کام بند ہوا تھا۔ شہاب سلطان نے آ کر اپنی گاڑی روکی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی مسٹر زبیر گاڑی کے سر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شہاب سلطان چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ مسٹر زبیر، یہاں پر کیوں بلایا تم نے؟ تم نے تو کہا تھا کہ کلائنٹ نے یہاں پر آنا ہے۔ کہاں پر ہے کلائنٹ؟ یہ تو بہت پرانی بلڈنگ ہے، کیا ہم یہاں پر ہوٹل بنائیں گے؟ شہاب سلطان بڑے اطمینان سے مسٹر زبیر کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مسٹر زبیر نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سینے پر بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے۔ شہاب صاحب، آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو جھوٹ بول کے یہاں پہ بلایا، لیکن میں مجبور تھا۔ آپ مجھے وہ پیکٹ دے دیں جو آپ کے پاس ہے۔ مسٹر زبیر کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ شہاب کو ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ اسے پھنسایا گیا تھا، اور پھنسانے والا اور کوئی نہیں تھا، اس کی ماں تھی۔ اوہ اچھا، تو تمہیں ممی نے بھیجا میرے پاس کہ وہ پیکٹ میں تمہیں دے دوں۔ ویسے ممی کی بھی داد دینی چاہیے، وہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی بہت شاطر ہوں، ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا مجھے اچھے سے آتا ہے، لیکن میری ممی تو مجھ سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ آخر وہ ماں ہے نا، ماں تو پھر بچوں سے بھی بہت آگے ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ میں بھی شہاب سلطان ہوں، انہی کا بیٹا ہوں۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو میں بھی انہیں مزید دلدل میں جانے سے نہیں روکوں گا، اور میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مسٹر زبیر، جا کر آپ ممی کو بتا دیجیے گا کہ میں وہ پیکٹ ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ بند نہ کیا تو میں بس ساری چیز و سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
شہاب سلطان وہ پیکٹ کریم کے آفس چھوڑ کر آیا تھا اور وہ مسٹر زبیر کو اب کسی صورت نہیں بتانے والا تھا۔ شہاب سلطان یہ کہہ کر جانے کے لیے مڑا تھا کہ مسٹر زبیر کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ شہاب صاحب، مجھے مجبور مت کریں کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں، کیونکہ آپ کی ماں نے مجھے فری ہینڈ دی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ نے وہ پیکٹ نہ دیا تو… مسٹر زبیر بات کرتے کرتے رک گیا تھا۔ اس نے آگے بات نہیں کی تھی، لیکن شہاب سلطان سمجھ گیا تھا اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ جب وہ واپس مڑے گا، مسٹر زبیر کی طرف دیکھے گا تو اس کے ہاتھ میں لازمی پسٹل ہوگی۔ اس کے پیچھے قدم بڑھانے پر بھی موت تھی اور آگے قدم بڑھانے پر بھی۔ شہاب نے فوراً اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا تھا اور نکالتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ اس نے کریم کو کال ملا کر دوبارہ سے اپنی پاکٹ میں موبائل ڈال لیا تھا۔ اس کے کان میں ایئر بڈز لگے ہوئے تھے جو مسٹر زبیر اس سچویشن میں مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ شہاب سلطان نے گہرا سانس لیا تھا اور مڑ کر مسٹر زبیر کی طرف دیکھا تھا اور اس کا خیال سچ بن کر اس کے سامنے تھا۔ مسٹر زبیر کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور وہ اس کے اوپر تانے ہوئے کھڑا تھا۔ دوسری طرف کریم نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی ہوئی تھی۔ وہ اس جگہ پر جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا جس کا سفر کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے تھا، شہر سے دور۔ کریم کے موبائل پر جیسے شہاب کی کال آئی، کریم نے ایک نظر شہاب کی کال کی طرف دیکھا اور سر جھٹک دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے فوراً کال ریسیو کر کے کال کو اسپیکر پر ڈالا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے شہاب، کریم نے کہا، لیکن آگے سے خاموشی تھی۔ آفاق نے فوراً کریم کی طرف دیکھا اور مجتبیٰ بھی تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھا تھا جب موبائل کے اسپیکر پر شہاب کی آواز گونجی تھی۔ تو مسٹر زبیر، اب آپ یہ سب کریں گے؟ یعنی کہ میں وہ سارے ثبوت آپ کے حوالے نہ کیے تو آپ مجھے مار دیں گے؟ یہی کہا ہے نا میری ماں نے آپ کو؟ شہاب کی آواز اسپیکر سے باہر آ رہی تھی اور وہیں کریم جو گاڑی کی رفتار تیز کیے جا رہا تھا، شہاب کی بات سن کر اس کا فوراً بریک پر پاؤں آیا تھا اور وہیں آفاق اور مجتبیٰ حیرت سے کریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کریم نے فوراً اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے موبائل کی طرف حیرت سے دیکھا تھا اور کال کو ریکارڈنگ پر لگا کر آفاق کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیا شہاب کو کوئی مارنے والا تھا، اور وہ بھی اس کی ماں کے کہنے پر؟ وہ کہاں تھا، کس جگہ پر تھا، وہ تینوں نہیں جانتے تھے۔ جی شہاب صاحب، مجھے میڈم نگین نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ مجھے وہ پیکٹ نہیں دیتے تو آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مسٹر زبیر کی بات پر شہاب کا کہا بلند ہوا تھا جو مسٹر زبیر کو بھی کنفیوز کر گیا تھا، اور دوسری طرف سننے والے وہ 3 وجود بھی ساکت ہو گئے تھے۔ مطلب کہ ممی جی نے اور لوگوں کو بھی جان سے مارا ہے؟ آئی کانٹ بلیو کہ ممی ایسا کر سکتی ہیں۔ شہاب سلطان کی ہنسی میں دکھ تھا، درد تھا، جسے کریم سمجھ رہا تھا شہاب صاحب اب مجھے وہ پیکٹ نہ دے کر اپنا نقصان کریں گے۔ آپ چاہتے نہیں ہیں نگین آپ جانتے نہیں ہیں نگین میڈم کس حد تک جا سکتی ہیں۔ آپ کو یاد تو ہوگا وہ جج منصور احمد کا ایکسیڈنٹ اور ان کی موت کو ایک حادثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو شہاب صاحب، میں صرف اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ آپ کے خون سے رنگ جائیں۔ اس لیے آپ مجھے یہ پیکٹ دے دیں، نہیں تو جو حال منصور احمد کا ہوا تھا کہیں وہی آپ کا نہ ہو جائے، کیونکہ میڈم نگین نے حارث سر کے ساتھ مل کر منصور احمد کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی میڈیکل رپورٹ بھی تبدیل ہوئی تھی اور میڈیکل رپورٹ میں ہی خودکشی ظاہر کی گئی تھی۔ وہ بھی نگین میڈم نے میڈیکل رپورٹ تبدیل کروائی تھی اور پھر جس ڈاکٹر نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا ان کو باہر بھی میڈم نگین نے ہی بھیجا تھا، اور ڈاکٹر نواز، ان کو بھی میڈم نگین نے ہی مارا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ماں کے راستے میں نہ آئیں۔ اپنے راستے میں آنے والے ہر بندے کو کچل دیتی ہیں، چاہے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک اچھے انسان کو ایک اچھے باس کو ہاتھ سے گنوا دوں، اس لیے وہ پیکٹ مجھے دے دیں اور یہاں پہ جو ہماری بات ہوئی ہے وہ سمجھیں کہ کبھی ہوئی ہی نہیں تھی اور اپنی ماں کا ساتھ دیں۔ مسٹر زبیر نے انتہائی واضح الفاظ میں نگین بیگم کے ایک جرم کو شہاب سلطان کے سامنے بتا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہاب سلطان اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس کے گناہ سن کر بھی وہ کبھی بھی اسے پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد شہاب سلطان کو اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو رہی تھی، اس کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی اور وہیں گاڑی میں بیٹھے 3 افروز کو تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ حارث نے احمد منصور کا قتل کیا تھا، وہ بھی نگین بیگم کے ساتھ مل کر۔ کریم کے لیے تو کم دھچکا تھا، لیکن آفاق کے لیے یہ سب سننا اپنی موت کے مترادف تھا۔ اور اگر میں نہ دوں یہ سب تو تم کیا کرو گے؟ مار دو گے مجھے؟ تو مار دو۔ میں وہ بدقسمت شخص ہوں جس کو اپنے ہر جذبوں کی تجارت میں خسارہ ملا ہے، چاہے وہ اس کی محبت کے جذبے ہوں، چاہے ماں کی محبت کے یا باپ کی یا پھر اپنے دوستوں کی۔ بات کرتے ہوئے آخر میں شہاب سلطان کی آواز بھر گئی تھی۔ اور ہاں، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن میں کچھ بھی نہیں تمہیں دینے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے دکھ ہوا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور یہ ساری دولت پر جس نے میری ماں کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا اور تم ان کے ہر گناہ کو قبول کیا، ان کے ہر گندے کاموں میں اپنے ہاتھ گندے کیے، ان کی ہر ناجائز بات کو تم نے سر آنکھوں پر رکھ کر پورا کیا۔ شرم آنی چاہیے زبیر تمہیں یہ سارے کام کرتے ہوئے۔ شہاب سلطان کی بات پر مسٹر زبیر کے چہرے کے تاثرات ویسے کے ویسے رہے تھے۔ مسٹر زبیر وہ تھا ہی نہیں جو شہاب کے آفس میں ایک ڈرا سہما سا وکیل بیٹھا ہوتا تھا۔ میں میڈم نگین کے حکم کا پابند ہوں، سوری شہاب صاحب، وہ مجھے اگر کہیں گی کہ ان کے سامنے کھڑے میں خود کو گولی مار لوں تو… صحیح کہا تم نے زبیر، جو انسان بے حس ہو کر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی جان لے یا اپنے دوسروں کی جان لے، اور تمہارا مجھے اتنی سنسان جگہ پر لانا جہاں پر ایک بلڈنگ ہے جو زیر تعمیر ہے
اور ارد گرد آبادی بھی نہیں ہے. یہی مقصد تھا نا کہ اگر میں پیکٹ نہ دوں تو تم مجھے گولی مار دو گے. شہاب سلطان کی بات پر کریم کے مائنڈ میں فوراً کلک ہوا تو اس نے آفاق کی طرف دیکھا اور مشتبہ کی طرف دیکھا. تم دونوں ٹیکسی لو اور یہاں سے جاؤ. میں شہاب کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. کریم کی بات پر آفاق اور مشتبہ کچھ نہیں بولے تھے کیونکہ صورتحال ایسی تھی. ایک طرف اریبہ کو لینے جانا تھا تو دوسری طرف شہاب کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا شہاب صاحب. میں یہاں پر آپ کو اس لیے لے کر آیا ہوں اور برائے مہربانی وہ پیکٹ میرے حوالے کر دیں. میں نہیں چاہتا کہ کچھ برا ہو جائے. مسٹر زبیر نے کہا تھا اور شہاب کا ایک بار پھر کہا بلند ہوا تھا. تم بھی پاگل ہو زبیر. مرے ہوئے لوگوں کو کیا مارنا؟ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک وار کون سا ہوتا ہے؟ اپنوں کا وار، جو اگلے بندے کو سوچنے اور سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دیتا. تم نے کہا تھا نا کہ ہم دوبارہ ملیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم پھر مل پائیں گے. لیکن تم اپنا کام پورا ضرور کرنا. شہاب سلطان کی بات پر کریم کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی کہہ رہا تھا بس جو صبح بات ہوئی تھی. وہیں مسٹر زبیر شہاب سلطان کی بات سمجھنے سے قاصر تھا. اور تم کیا سمجھتے ہو زبیر کہ میں اپنی ماں کے اتنے بڑے بڑے گناہ سن کر میں جی پاؤں گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور رہی بات وہ ڈاکیومنٹس کی تو وہ تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا. وہ سارے ثبوت میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا. اور تم کیا سمجھتے ہو میرے پاس صرف وہی خطوط ہیں؟ میرے پاس بہت کچھ ایسا ہے کہ جو میں ممی جی کے خلاف جاتا ہے. اگر تم مجھ سے یہ لے بھی لوگے لیکن وہ نہیں لے پاؤ گے کیونکہ وہ سب کچھ میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے جس کا تمہیں نہیں پتا. شہاب سلطان کی بات مسٹر زبیر سے کر رہا تھا لیکن وہ کریم کو سب کچھ بتا رہا تھا. ابھی کریم نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور آفاق اور مشتبہ نے اپنے ہاتھ گاڑی کے لاک پر رکھے تھے. باہر قدم لیے ہی تھے کہ جب فون کے اسپیکر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی تھی. 1 2 اور 3 گولیاں چلی تھی. کریم کا ہاتھ گاڑی کے سٹارٹ پر ہی رک گیا تھا اور آفاق اور مشتبہ کے وجود جیسے سرد پڑ گئے تھے. شہاب سلطان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز قریب ہو رہی تھی. جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.